अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ उज़्मा इज़रार। चलो बात करें। और आज का मौजू हमारा ऐसा है कि वाकई बात करने के लिए इसके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं कि जिसमें हमारी ख्वाहिशात, आपके एक ड्रीम्स, आपका फ्यूचर, आपकी एक तमाम तर्ज़ ज़िंदगी इस लफ्ज़ के, इस जुमले के बीच में आती है, लोग क्या कहेंगे। इसी मौजू पे बात करने के लिए आज हमारे शुरका हैं मैम निसा सती, जो पिछले 30 सालों से शोबे तालीम में मुंसलिक हैं, और स्टूडेंट काउंसलर सिद्रा अज़हर। और हमारे स्टूडियो में बहुत ही दिलचस्प पैनल मौजूद हैं हमारे नौजवानों का, एहसान असगर, हाजरा फ़िरोज़ और अरूज नईम। वेलकम टू द शो। अच्छा मैम निसा, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि आप चूँकि पिछले 30 सालों से अपनी जितनी भी ये तालीमी आपके चीज़ें गुज़री आपकी नज़र से, अरूज व ज़वाल, हर तरह की चीज़ें आपने देखी, कोविड का भी देखा, ये सब कुछ देखा। मुझे सिर्फ़ एक चीज़ ये ज़रूर है कि आपके पास लाज़मी ऐसे स्टूडेंट्स ज़रूर होते होंगे जो शायद दिल से एक म्यूज़िशियन हो, एक आर्टिस्ट हो, वो कोई फ़नून लतीफ़ा जॉइन करना चाहते हो, मगर उनके पेरेंट्स उनको फ़ोर्स करते होंगे कि आपने इंजीनियर बनना है, आपने डॉक्टर बनना है, आपने कोई एक बहुत अपना कोई ऐसी चीज़ सेटलमेंट करनी है कि जिससे एक मुआशरे में एक मुकाम पैदा हो। तो क्या ऐसा भी होता है? आपके पास आते हैं कि पेरेंट्स के लोग क्या कहेंगे अगर ऐसा है? इसको ब्लैक एंड व्हाइट में हम जवाब नहीं दे सकते, बट आपका सवाल, लेट्स कम टू योर क्वेश्चन कि आपके पास, मेरे पास इस तरह के वालिदैन अपने बच्चों के इश्यूज के साथ आते होंगे कि उनके बच्चों की ख्वाहिशात कुछ डिफरेंट हैं, और वो जो हैं पेरेंट्स, उनकी विल कुछ और है, और उनको लगता है कि जो वो चाहते हैं वो बच्चे के लिए बेहतर है, और कुछ वो इस चीज को ऐसे भी लेते हैं कि शायद एक्सेप्टेबल नहीं है वो चीज इन द सोसाइटी या उनकी फैमिली में। तो आपने बिल्कुल सही कहा, मेरे पास मैंने जिंदगी में इस तरह के बच्चे और लोग देखे। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो एक टॉपिक है कि लोग क्या कहेंगे, उस वक्त हम एक साइड पे रख देते हैं। एक्चुअली ये जो टर्म है लोग क्या कहेंगे, ये एक रवैया है, ये एक ट्रेंड है, ठीक है, बिल्कुल, जो हम आप बचपन से सही कह रही सुनते हैं। आए। जी, जी। जी, जो बचपन से हम सुनते आए अपने माँ बाप से, और हम लोगों में थोड़ा सा वैसे ये डाइल्यूट हो गया है, लेकिन ये है कि है ऐसे। तो वो जो बच्चे होते हैं ना, फिर हम उनको बुला के जब हम देखते हैं कि इतना पैशन है, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग, दिस इज ओनली द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द पेरेंट्स, जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी मर्जी की जिंदगी गुजारें, लेकिन बच्चे जो हैं उनका किसी और तरफ को रुझान हो जाता है या डेवलप हो जाता है। उस सूरत में हम बच्चे की काउंसलिंग नहीं करते, हम पेरेंट्स की काउंसलिंग करते हैं हम उस सूरत में, क्योंकि आजकल का जो जमाना है उसमें तो अब ये चीज बिल्कुल भी मायूब नहीं समझी जाती, जैसे म्यूजिशियन हो गया, म्यूजिक हो गया, मीडिया हो गया, एक्टिंग हो गई, बहुत डिफरेंट किस्म की फील्ड्स आ गए हुए हैं बच्चों के लिए। और बच्चों को जब इतनी वैरायटी नजर आती है और इतनी एक्साइटमेंट होती है डिफरेंट चीजों में, तो वो जाना चाहते हैं, और मैंने देखा कि वो बहुत ज्यादा कामयाब भी होते हैं जब वो विलिंगली जाते हैं और पैशन के साथ किसी काम को परसू करते हैं, तो वो बहुत ज्यादा कामयाब भी होते हैं। उस सूरत में फिर हम पेरेंट्स को बिठा के और काउंसलिंग करते हैं। उसके बड़े टूल्स हैं हमारे पास, बड़े तरीके हैं समझाने के, और काफी हद तक फिर हम कामयाब भी हो जाते हैं। जहाँ बिल्कुल आपकी बात सही है कि एक समझाने का भी बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं कि जहाँ से आप कन्विंस कर सकें, और बाज़ औक़ात तो ये चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि ये एक मामला एक ईगो का आ जाता है। मैं इसी क्वेश्चन को आगे लेके सिद्रा के पास आऊँगी। सिद्रा, जैसे मैम निसा ने भी आपके सामने ये बात की कि ये बाज़ औक़ात पेरेंट्स को भी हम काउंसलिंग के लिए करवाना पड़ता है कि जी आपका बच्चे का ट्रेंड इस साइड पे नहीं है, वो डॉक्टर नहीं बनना चाहता, वो एक कोई ऐसी चीज़ इख्तियार करना चाह रहा है जो इस फील्ड से बिल्कुल डिफरेंट है।
تو آپ ایز اے اسٹوڈنٹ کاؤنسلر آپ ہوتی ہیں, آپ کے پاس ایسے کتنے اسٹوڈنٹس آتے ہیں, مطلب ایک میجورٹی یا مائنورٹی میں, کہ جو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ ہمارے پیرنٹس اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہے کہ یہ فیلڈ میرے لیے نہیں ہے, مگر ان کے لیے یہ مجھے کرنا پڑ رہا ہے اور ویری ہیوی ہارٹ کرنا پڑ رہا ہے, کہ جی وہی بات آ جاتی ہے کہ آفٹر آل مجھے ایک سماجی رویے کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو آپ سدرا کیا کہتی ہیں اس موضوع پہ؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. بہت سارا اگر دیکھا جائے کہ یہ پیرنٹس کی طرف سے پریشر ہے یا بچوں کا خود ایک شوق ہوتا ہے لیکن وہ اس کو پرسو نہیں کر پا رہے ہوتے, تو اگر ہم اس کے بارے میں بات کریں تو یہ بالکل ہمارے چائلڈہڈ کی طرف اگر یا ہمارے جو ارلی ڈیولپمنٹ سٹیجز ہیں اگر ہم اس کی طرف جائیں تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ایک بچے کا ایک ایسا پرسنالٹی ہے, ایسی فگر ہوتی ہے گھر میں جو اس کی پسندیدہ ہوتی ہے, اور ایک ایسی ہوتی ہے جس سے وہ ڈرتے ہیں. تو بچے جو ہیں اگر کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو ان کو پھر ہم اپریسیشن دیتے ہیں اور پھر کہا جاتا ہے کہ ریفر کرتے ہیں کہ جو آپ کو بندہ پسند ہے ہم اس کو بتائیں گے کہ آپ نے ایک اچھا کام کیا. اور ایک جگہ جہاں پہ اگر آپ کوئی بچہ شرارت کرتا ہے یا کوئی اپنی منمانی کرتا ہے تو وہاں پہ اس کو ریفر کیا جاتا ہے کہ یا تو اس بندے کو بتایا جائے گا جو اچھا ہے, تو بچے کے اندر ہم ایک گلٹ انٹروڈیوس کراتے ہیں, یا پھر ہم کہتے ہیں کہ آپ کو اس بندے سے ریفر کیا جاتا ہے کہ اس بندے کو بتائیں گے جس سے وہ ڈرتا ہے, اس سے ہم فیئر انسٹل کر دیتے ہیں. تو ایز اے کمبینیشن اگر دیکھا جائے تو بچے کے اندر ہم بچپن سے ہی انسٹل کر دیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. درست. ہماری سوسائٹی جو ہے اس نے ایک سوسائٹل نارمز ہیں, ایک بینچ مارک بنا دیا ہے جو کہ ہر ڈیولپمنٹ کے فیز پہ جا کے اس کو اچیو کرنا ہے. جیسے اسکولنگ کہاں پہ ہوگی, سبجیکٹ کہاں سلیکٹ کریں گے, یونیورسٹی کون سی ہونی چاہیے, پروفیشن کون سا ہونا چاہیے, جاب کیسی کرنی چاہیے, حتیٰ کہ ہمارے جتنے پروفیشنل اور ہمارے جتنے بھی پرسنل ڈیسیژن میکنگ ہے وہ ساری صرف سوسائٹل نارمز کے بیسس کے اوپر کی جاتی ہے. اس کے اندر بچے کا انڈیویجول ڈفرینس یا اس کی یونیکنیس اس کو نہیں ہم کیٹر کرتے. بچے بہت آتے ہیں, کچھ بچے ایسے آتے ہیں جو بیچلرس کے 7th سیمسٹر میں ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اب یہ سبجیکٹ تو پڑھ لیا ہے جو کہ ہمارے پیرنٹس کی پسند کا تھا, اب آگے جو ہے ہم اپنی پسند کا MS کرنا چاہتے ہیں. جی. تو وہاں پہ بہت ساری ڈفیکلٹی ہوتی ہے, اور یہاں پہ ایک ایز اے کاؤنسلر ہمارے لیے بڑا کروشل ہو جاتا ہے, بیکاز پہلے بھی جیسے ہم نے بات کی کہ کلیکٹیوسٹک ہماری ایک سوسائٹی ہے جہاں پہ کمپلائنس بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. تو اس کے اندر کاؤنسلر کا بڑا کروشل رول ہوتا ہے بٹوین اسٹوڈنٹ اینڈ دیئر پیرنٹس, کہ ہم نے پیرنٹس کی بھی نیڈس کو دیکھنا ہوتا ہے اور اسٹوڈنٹس کی بھی نیڈس کو دیکھنا ہوتا ہے, اور پھر اس کو بیلنس آؤٹ کر کے کس طرح سے ہم اسٹوڈنٹس کو بھی خوش کر دیں اور ان کے والدین کو بھی خوش کر دیں, جو تو بہت یہ مشکل کام ہے, کافی کروشل ہو جاتا ہے ہمارے لیے. بٹ البتہ اس کا یہ ہے کہ کچھ پیرنٹس جو ہیں وہ مان جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اویئرنیس ہے, سوشل میڈیا ہے, اتنی زیادہ جو ہے انفارمیشن جو ہے انٹرنیٹ پہ موجود ہے, اس کی وجہ سے پیرنٹس مان جاتے ہیں. بٹ کچھ کیسز میں ریجیڈیٹی ابھی بھی ہے. ابھی بھی ہے, بالکل آپ نے درست کہا کہ ابھی بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مزید اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے اسٹوڈیو میں جیسے یہ پینل میں آج نوجوانوں کا ایک گروپ ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, میرا پہلا کویشچن احسان آپ سے ہوگا. میں یہ ضرور جاننا چاہوں گی, جیسے آپ نے اعلیٰ تعلیم باہر سے بھی حاصل کی, ٹھیک, اور مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ واپس آئے تو آپ پہ کیا پریشر تھا کہ نہیں جی کہ باہر سے پڑھ کے آپ آئیں تو آپ نے کوئی یا تو بہت ہی ٹاپ کلاس قسم کا بزنس رن کرنا ہے, یا پھر آپ کی جاب ایسی ہونی چاہیے کہ جی پہلی دفعہ ہی آپ جائیں تو ایک بہترین گاڑی اور ہر چیز ہو, کہ ایسا پریشر تھا آپ پر کوئی؟ جی, فرسٹ آف آل تھینک یو عظمت جی فار ہیونگ اس. سیکنڈلی آف کورس دیکھیں, یہ تو جب بھی آپ پاکستانی یونیورسٹی سے بھی پڑھیں یا باہر سے بھی پڑھیں, جب آپ پاکستان میں جب ایک دفعہ آپ انڈر گریڈ کر لیتے ہیں تو ایوری بڈی ایکسپیکٹس کہ بس زندگی آپ کی بس سیٹ ہو گئی ہے کیونکہ آپ کے پاس ڈگری آ گئی ہے. لیکن آبویسلی اس کے, اور اگر آپ اسپیشلی باہر سے پڑھ کے آئیں تو آپ کے اوپر آلریڈی ایک لیبل لگ جاتا ہے کہ یہ تو امریکہ کا پڑھ کے آیا ہوا ہے, یہ تو انگلینڈ کا پڑھ کے آیا ہوا ہے. تو وہ پریشر ایک تو پہلے جب بندہ سیٹ ہو رہا ہوتا ہے پاکستان میں واپس, کیونکہ جب آپ کے وہ 4 ایئرز جو بہت آپ کے بیچلرس کے ہوتے ہیں وہ بڑے کروشل ٹائم ہوتا ہے آپ کی ڈیولپمنٹ میں. لیکن اس کے بعد جب آپ پاکستان میں سیٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ کے فیملی اور آپ کے فرینڈز اور آپ کے فرینڈس کے پیرنٹس دے آل ایکسپیکٹ کہ دے آل آسک یو کہ اب واٹس نیکسٹ, یا اب آپ کیا کر رہے ہو. اور اگر اف somebody از ورکنگ in a اسٹارٹ اپ, اور اگر کوئی مطلب سوچ رہا ہے کہ اس نے گریڈ اسکول جانا ہے, تو
they don't say it on your face, but the look on their face is, you know, you can tell कि they're like, you know, आपने अपने माँ बाप के पैसे ज़ाया कर दिए हैं, आप आगे, you know, आप तो इतने अच्छे बच्चे हो, तो आप क्यों, आप घर क्यों बैठे हुए हो, आप अपने वालिद साहब का बिज़नेस क्यों नहीं कर लेते. तो वो एक प्रेशर साथ साथ चलता रहता है. लेकिन एक्चुअली ये बहुत एक, अगर देखा जाए तो बहुत एक पर्सनल चीज़ होती है जिसमें हमेशा वो लोग ऐसे इंटरफेयर करते हैं जिनका आपकी एक अच्छी जॉब करने या ना करने से कोई ऐसा ताल्लुक भी नहीं होता. हाँ जी, बिल्कुल ऐसा. ज़्यादातर वही लोग होते हैं जिनको फ़र्क नहीं पड़ता. अच्छा, ये मुझे बताएं, अरूज के जैसे आपने भी बाहर से बैरून मुल्क से तालीम हासिल की और फिर आप आकर इधर अपना ऑनलाइन बिज़नेस फूड का भी कर रही हैं, क्या कभी आपका नहीं ऐसे, आपको ये फीलिंग है कि बहुत सारी ऐसे हमारे पाकिस्तान में शोबे हैं जो अभी तक इन आदमियों ने सिर्फ अपने नाम ही किए हुए हैं, जैसे प्रॉपर्टी है या कोई ये बिज़नेस आप ऐसे चलाते हैं जिसमें किसी किस्म की भी मर्दों की एक टिपिकल वो है कि जी नो, ये तो नहीं आप कर सकते, ये तो आदमियों के करने के काम है. तो आपको भी कहीं ये ऐसी बात सुनने को देखने को मिली कि नहीं बेटा आप तो नहीं कर सकते, ये तो आदमी हैं, लोग क्या कहेंगे? जी, अस्सलाम वालेकुम. पहले तो मैं एहसान की बात से रिलेट करना चाहती हूँ कि जैसे मैं भी बाहर पढ़ने गई थी और वहाँ से वापस आके लोगों के अंदर एक नेचुरली एक्सपेक्टेशंस डेवलप हो जाती हैं और वो एक्सपेक्टेशंस अमूमन आपकी एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं करती. तो जैसे मैं बाहर से पढ़ कर आई और जब मैं आई तो कोविड की वजह से काफ़ी चीज़ें अफेक्ट हो गई हुई थी, जॉब मार्केट काफ़ी सफ़र कर रही थी. तो मेरे इर्द गिर्द लोगों ने चाहा कि मैं जॉब परस्यू करूँ, लेकिन चूंकि जॉब मार्केट ही इतनी क्रैश हुई हुई थी कि मुझे अच्छी जॉब्स नहीं मिल सकीं. और जब मुझे एक अच्छी जॉब मिली भी तो वहाँ पे मैंने कंफर्टेबल नहीं फ़ील किया या मैं इतनी अपनी, मुझे महसूस हो रहा था ये कि मैं अपनी डिग्री को सही जगह पे अप्लाई नहीं कर रही. लेकिन चूंकि मेरे पे बहुत प्रेशर था इस चीज़ का कि तुम बाहर से पढ़ के आई हो, लोगों का जनरली आपको एक फ़ील हो जाता है, और बाहर से पढ़ के आई हो और यही करना था, या ये तो तुम बिज़नेस बैचलर्स के बाद भी परस्यू कर सकती थी, इसके लिए एक आला तालीम की ज़रूरत तो नहीं थी. तो ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी क्योंकि लोगों की नज़र में एक्सपेक्टेशन सिर्फ होती हैं कि आपने एक ये चीज़ कर ली है, इससे ऊपर ये चीज़ है जो उन लोगों ने सोची होती है. लेकिन मुझे लगता है कि जैसे मैंने उस एक्सपीरियंस से बहुत कुछ लर्न किया जो कि लोगों को नज़र नहीं आता और जो कि मेरी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से बहुत बहुत उम्दा था. That's very much true. बिल्कुल सही कह रही हैं. अच्छा, हम अब आते हैं हाजरा की तरफ. हाजरा, मुझे ये बताएं कि जैसे भी एहसान ने भी ये बात की, अरूज ने भी ये बात की, आपका क्या समझती हैं कि सोशल मीडिया ने कितना ज़्यादा आजकल की यंग जनरेशन को एक अपनी गिरफ्त में बिल्कुल ले लिया हुआ है कि वो कोई भी काम ऐसा करते ही नहीं है कि जब तक उसको सोशल मीडिया में ना डालें, और फिर कंप्लेन भी करते हैं. मैंने यही देखा है कि यंग जनरेशन जितना सोशल मीडिया यूज़ भी करती है उतना उसके कंप्लेन भी करती है कि जी बिल्कुल, और जिसका जो दिल कहता है एक बिल्कुल वो मेन स्ट्रीम में आकर आप कह देते हैं. ये नहीं सोचते कि क्या है, आपकी फ़ेक आईडीज़ बनी हुई हैं, आपका एक फ़ेक अकाउंट्स बने हुए हैं, कोई अपनी शादी की पिक्चर लगाता है, कोई अपनी कोई जॉब की लगाता है. तो अगर वो आपका पब्लिक अकाउंट है तो लोग एकदम फौरी रद्द-ए-अमल उसमें देते हैं. तो आपके साथ कोई ऐसा कोई मतलब आप देखती हैं कि ये मेन स्ट्रीम जो है ये आपकी ज़िंदगियों को कितना अफेक्ट कर रही है? अस्सलाम वालेकुम. मैं आपकी इस बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ क्योंकि पाकिस्तान में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है. मुझे लगता है कि अगर कोई सही कुछ काम कर भी रहा है तो उसमें उनको पोक करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि अपनी लाइफ पे कोई नहीं देखता, क्योंकि हमारे पे इतना प्रेशर है सोसाइटी का कि हम नहीं देखते कि हम खुद क्या चाहते हैं, या मतलब हम पे वो पिन पॉइंट करना बहुत हमारे लिए ईजी होता है. तो सोशल मीडिया पे तो लोगों का काम है, मतलब अगर कोई बंदा खुश भी है तो उस पर कुछ बुरा ही लिखना है. और मज़े की बात ये कि ज़्यादातर फ़ेक आईडीज़ हैं, मतलब वो अपना ओपिनियन सामने आकर बता भी नहीं सकते. तो अगर कोई अपनी खुशी सोशल मीडिया पे बता रहा है तो आई थिंक उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, बजाय इसके कि आप उसको जज करें कि नहीं ये इस तरीके से हो सकता था, क्योंकि हर बंदे की लाइफ अपने मुताबिक होती है, हर बंदे के लिए सही या गलत डिफरेंट होगा अगले से. तो सोशल मीडिया पे आई थिंक ये जो लोग नेगेटिविटी स्प्रेड करते हैं कम करनी चाहिए. और
میں اپنی جنریشن کو بھی یہ کہوں گی کہ ہم زیادہ تر کام ویسے نا سوشل میڈیا پہ ڈالنے کے لیے کرتے ہیں. میں اس چیز سے بھی ایگری کرتی ہوں. ہم اگر ذرا سا بھی کچھ ہوگا تو ہم یہ زیادہ پریفر کریں گے کہ اچھا مطلب لوگ کیا کہیں گے, یہ ہمیں کرنا چاہیے. ہماری سوسائٹی میں ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, پر آئی تھنک اگر ہم اس چیز کو اتنی امپورٹنس نہ دیں تو وہ سلولی ختم ہوگی. بالکل ایسا ہی ہے کہ جب آپ اپنے ڈریمز شیئر کرتے ہیں اور پھر لوگ اس پہ ایسے نیگیٹو کمنٹس دیتے ہیں تو نیچرلی کوئی بھی ہو وہ ہرٹ ہوتا ہے. اسی گفتگو کو ہم آگے کنٹینیو کریں گے مگر میں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے منقطع ہوا تھا کہ ہمارے نوجوانوں کے بنچ بہت اس طرح کی ایک فرسٹریشن والی گفتگو ہے جس سے احساس یہ ہوتا ہے کہ آج کل کا نوجوان بھی کتنا زیادہ فرسٹریٹڈ ہے. میم نسا, میں آپ سے یہ سوال کروں گی کہ کیا ہم صرف نوجوانوں کو تو اس فرسٹریشن پہ نہیں صرف لے کر آ سکتے؟ ایسا بھی محسوس ہوتا ہے, ہمارے بعض پیرنٹس سے بھی ایسی ملاقات ہوئی ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ چونکہ اگر آپ آسودہ ہیں, آپ کو خوشحالی ہے, تو آپ نے اپنے بچے کو اتنا مہنگا فون ضرور لے کے دینا ہے, نہیں تو بچے کہیں گے جی آپ کے ماں باپ اتنے کماتے ہیں, آپ کے پاس فون اچھا نہیں ہے, آپ کے پاس گاڑی اچھی نہیں ہے, آپ کا لیونگ سٹینڈرڈ نہیں ہے اچھا. کیا یہ سماجی رویہ ہمیں پش نہیں کر رہا ان چیزوں کی طرف جہاں پہ ہم شاید خود بھی نہیں جانا چاہتے مگر ایک معاشرتی اور سماجی رویہ ہمیں پش کر رہا ہے؟ جی, پہلے تو میں جو آپ نے میڈیا سے ریلیٹڈ ایک سوال کیا تھا نا, اس کا تھوڑا سا میں اپنا پوائنٹ آف ویو آپ کو دوں. دیکھیے, جو ہے نا میڈیا مختلف فارمز میں آ گیا ہوا ہے, جیسے فیس بک ہے, واٹس ایپ ہے, دین اور بھی مختلف قسم کے ہیں. ان کو آپ بلیک اینڈ وائٹ میں نہ لیں, یہ کمپلیٹ برے نہیں ہیں. اور تھوڑا سا ہماری جو جنریشن ہے اس کو یہ ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ اس کو یوز کیسے کریں. ٹھیک ہے, میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ میں بڑے عرصے سے اس کو یوز کر رہی ہوں اور الحمدللہ I never had any problem. اس میں بات یہ ہے کہ آپ کنٹروورشل بات لکھیں ہی نہیں, آپ ہمیشہ وہ بات لکھیں یا کریں جس سے کسی کو اعتراض نہ. ٹھیک ہے نا. لیکن ایک چیز میں آپ کو اور بھی بتاؤں کہ یہ جو نارمل میڈیا ہے نا, اس کے ساتھ ساتھ یہ والی جو فارمز ہیں نا, انہوں نے بہت زیادہ ہیلپ کی ہے. ابھی جیسے پچھلے دنوں, اب I don't know if I'm allowed or not, جیسے پچھلے دنوں یہ پیلسٹین کا ایک ایشو تھا, جی, اس کو سالو کرنے میں یا اس کو ریزالو کرنے میں سوشل میڈیا جو ایک ادر دین ٹی وی والا ہے نا, اس کو کریڈٹ جاتا ہے. تو یہ بڑا پازیٹیو بھی ہے اور یہ بڑا اسٹرینتھن ہو چکا ہے اور اس کا بڑا امپیکٹ ہے. سوری میں تھوڑا آؤٹ آف وے, آپ کا جو کوسچن تھا اس سے پہلے وہ بیٹی کہہ رہی تھی, تو میں آپ کو یہ ایک چیز بتا دوں کہ وہی جیسے میں نے شروع میں ایک چیز کہی تھی کہ ہر چیز کو بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں لینا ہے آپ نے. پلس اگر کوئی چیز پرابلم ہوتی ہے آپ کو یہ اس والے سوشل میڈیا پہ, یہ جو فیس بک وغیرہ پہ, تو سائبر کرائم کا ایک بڑا اچھا سا ڈپارٹمنٹ بن چکا ہے. اب آپ کو اتنی آسانی سے مطلب تنگ بھی نہیں کر سکتا, وہ ٹریس آؤٹ بھی ہو جاتا ہے. اور بڑے کیسز میں نے اسکول میں کی حد تک کی اسٹوڈنٹ سے اور یہ اس سے دیکھا ہے کہ ان کو اس سے کافی پروٹیکشن ملی ہے. تو ہمیں نا اس کو یوز کرنے میں ایجوکیٹ ہونا ہے, ہمیں ایجوکیٹ ہونا ہے اور پھر اس کو یوز کرنا ہے. یہ بڑا پاورفل ہے. ایک منٹ میم نسا, حاجرہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی؟ سوری میں نے آپ کو بیچ میں انٹرپٹ کیا, پر میں ادھر کچھ کہنا چاہوں گی. جو آپ کہہ رہی تھی کہ سائبر بولینگ اور وہ سب کچھ, آئی تھنک ہمارے ہاں وہ ادارے بن گئے ہیں پر ابھی بھی وہ اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں. میں نے اپنے سامنے بہت کیسز دیکھے ہیں. مائی اکاؤنٹس گاٹ ہیکڈ ونس اینڈ وین آئی نیڈیڈ ہیلپ, تو آئی تھنک اتنے اسٹرانگ نہیں تھے. آپ ان کو اگر پیسے دیں تو آپ نے جس کے اگینسٹ کیس کیا بھی ہو تو وہ نہیں جاتے. میں گئی, اتنی زیادہ لڑکیاں تھیں وہاں پر جن کی رپورٹس تھیں پر ان پہ کوئی ایکشن نہیں لیا گیا تھا. اور اس کا آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, بالکل بلیک اینڈ وائٹ طریقے سے نہیں اس کو لینا چاہیے, پر اس کے کافی نیگیٹو اثرات بھی ہیں کیونکہ ہمیں اتنی ایجوکیشن نہیں دی جاتی کہ آپ نے سوشل میڈیا کو کس طریقے سے ہینڈل کرنا. مطلب
काफ़ी आई थिंक इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ऐसी भी है। हाजरा की बात ऐसी है मैम निसा कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, किसी हद तक ऐसी है कि जब खुदा न खास्ता कोई किसी ऑफिस में, किसी घर में, किसी ऐसी जगह कोई ऐसा वाक़या पेश आता है जिसमें आपकी हरासमेंट का केस होता है या कुछ, तो अव्वल तो ये है कि वहीं पे दबाने की कोशिश ये की जाती है कि बाहर बात ना निकले, बदनामी होगी, लोग क्या कहेंगे, एग्जैक्टली एहसान कि यही ऐसा होता है कि लोग क्या कहेंगे। तो मैम निसा कि ये भी एक बहुत अजीब तरह का एक चल पड़ा है कि हम लोग इस चीज़ के खौफ से कि लोग क्या कहेंगे और बात बाहर निकलेगी, जिससे मेरे ख्याल में ऐसा है कि ऐसे लोगों को हौसला खुल जाता है और उनकी वो एक चीज़ ज़्यादा हो जाती है। आप मैम निसा चूँकि एक बहुत ज़्यादा लोगों से आपका भी दिन में राब्ता होता होगा, पेरेंट्स आते होंगे और जैसी आपकी गुफ्तगू होती है कि आप बच्चों के प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करती हैं, तो कभी कोई ऐसी बात हुई कि जहाँ पे आपने पेरेंट्स को कन्विंस किया हो कि प्लीज़ डू दिस, डोंट फियर? यस, आई थिंक वेयर आई एम वर्किंग वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग पोस्ट ही है, तो उसमें बहुत ज्यादा इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं और बहुत एक्सपीरियंस है मुझे इस चीज का। छोटी सी आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ, क्योंकि मैं एकेडमिक्स के साथ ज्यादा रिलेटेड हूँ। ये वाले इश्यूज जो है ना, ये कभी कभी आ जाते हैं आपके सामने। तो ऐसा होता है कि जैसे कोई बच्चा है, सपोज आपका जो एग्जैक्ट टॉपिक है ना, लोग क्या कहेंगे, ये उसके साथ बिल्कुल लिंक्ड है। अब एक फैमिली में रहते हैं और बच्चा जो है, हमारे पास जो स्टूडेंट है वो अप टू द मार्क नहीं है। आई नेवर यूज अ टर्म फेल और पास, आई ओनली से दैट दिस चाइल्ड नीड्स मोर टाइम इन दिस क्लास, सो अलाउ करें। उसमें पेरेंट्स हमेशा किस वजह से अड़ जाते हैं या अटक जाते हैं कि हमारा जो है भाई का बेटा या बहन का बेटा या फ्रेंड का बच्चा जो साथ पढ़ता है वो आगे चला जाएगा और ये नहीं जा सकेगा, तो देखिए कितनी शर्म की बात है, वो क्या कहेंगे, और इस तरह की बात ना। फिर मैं वो सारी चीजें जो है वो एक साइड पे रखती हूँ कि लोग क्या कहेंगे वाली जो एक स्टेटमेंट है ना, उसको मैं बिल्कुल साइड पे रखती हूँ, एंड देन आई try to convince them कि उनके बच्चे को क्या जरूरत है। और सबसे बड़ी चीज जो मैं उनको कन्विंस करने में बहुत कामयाब काफी हद तक हुई हूँ, वो ये कि आपका बच्चा आपके डिसीजन के ऊपर डिपेंडेंट है। बिल्कुल सही। आप ही उस आपके डिसीजन से या तो वो फर्स्ट आ जाएगा या फिर वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। अगर वो इस क्लास में भी अभी उसको टाइम चाहिए और वो अभी बेचारा स्ट्रगल कर रहा है, तो अगली क्लास में जाके तो वो और ज्यादा मिजरेबल हो जाएगा। तो उसके लिए ना फिर मैं सिटिंग्स करती हूँ उनके साथ, उनको बैठती हूँ, और ये चीज जो एक है कि लोग क्या कहेंगे वाला एलिमेंट जो है ना, वो मैं बिल्कुल उनके माइंड में से निकाल देती हूँ, और इस वक्त उनको मैं उस चीज के ऊपर बिल्कुल नहीं आने देती, क्योंकि मुझे लग रहा होता है कि ये बच्चा डैमेज हो जाएगा। बिल्कुल मैम निसा, आपकी इसी बच्चे जो हैं वो बच्चे जो हैं, मैंने उनको इस तरह से बड़े प्यार के साथ और रिपीट करवाई क्लासेस एंड कामयाब हुए। एंड बिलीव यू मी, with very heavy heart they do it, they sometimes, most of the time they accept it, because मैं जब उनको कन्विंस करती हूँ और मैं उनके साथ बातचीत करती हूँ, उनकी सुनती हूँ, उनको जवाब देती हूँ। जैसे बिल्कुल मैम निसा, आपने यही बात की कि एक मुस्बत सोच जितना आपकी ज़िंदगी पर असर अंदाज होती है, ये बहुत मेन चीज़ है। सिद्रा, मैं आपसे पूछूंगी, जैसे अभी तो मैम निसा ने कहा कि एक मुस्बत सोच आपको एक बहुत हौसला देती है, आप आगे बढ़ते हैं, और मनफी सोचें आपको वहाँ पे ले जाती हैं जहाँ आप जाना ही नहीं चाहते। और यही चीज़ स्टूडेंट्स में मैंने देखी है कि जो ड्रग की एडिक्शन की तरफ उन्हें लेके जाती है, वो अपने फेलियर्स को, अपनी नाकामियों को, अपनी ख्वाहिशात को जब इस हद तक दबा लेते हैं और उनको कोई हौसला तसल्ली देने वाला नहीं होता। बाज़ औक़ात ऐसे स्टूडेंट्स घर जाकर अपने पेरेंट्स से भी बात नहीं करते कि वही बात है कि माँ बाप क्या कहेंगे और लोग क्या कहेंगे, और फिर उसको इतना दबाते हैं। तो क्या ये भी एक एलिमेंट ऐसा है कि स्टूडेंट आजकल का ये ड्रग्स में बहुत ज़्यादा जा रहा है? सिद्रा, ऐसा है?
جی بالکل ایسا ہے. ظاہر ہے جب ایک بچہ ہے اور وہ اپنے ایک فیوچر کے بارے میں خود سے ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہا اور اس کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے کہ اگر تو لیٹس سپوز اگر اف ہی از اے بوائے تو وہ اس کے اوپر پریشر یہ ہوگا کہ اس نے جو ہے آگے سپورٹ کرنا ہے فیملی کو, اپنی جو ہے اس کی جاب اچھی ہونی چاہیے. ایک سرٹن کرائٹیرین جو سوسائٹی نے یا لوگوں نے جو سیٹ کر دی ہیں جس کو ہمیں میچ کرنا ہے. اور پھر لڑکیوں کے لیے ایک ہے کہ اچھا پروفیشن بھی ہونا چاہیے, لیکن پھر اس کے ساتھ میری ایک دوست تھیں تو وہ کہتی تھی کہ ان کو رشتے کے لیے لڑکی بھی 22 سال کی چاہیے لیکن چاہیے بھی ڈاکٹر ہے. تو یہ والے پریشرز اتنے زیادہ دونوں جینڈرز کے اوپر ایکولی جو ہے امپوز کیے جاتے ہیں. پیرنٹس تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن پیرنٹس کے اوپر ریلیٹیوز کا, فیملی فرینڈس کا, کلوز فرینڈس کا, ہر طرح سے, ایون کہ نیبر والی آنٹی کا بھی آپ پہ اتنا زیادہ پریشر ہوتا ہے کہ آپ کا بچہ کیا کر رہا ہے. جب نیڈس کی فلفلمنٹ نہ ہو تو بچہ انگزائٹی اور ڈپریشن جیسے بہت زیادہ اس طرح کے مرض میں جو ہے مبتلا ہو جاتا ہے. جب ڈیسائیڈ نہ کر پا رہا ہو, ہوپلیسنس آ جاتی ہے. اور اس کا جو ان کو وے آؤٹ جو ملتا ہے بچوں کو, جو کہ اب اتنا ایزیلی ایکسیسیبل بھی ہے, وہ ڈرگس کے تھرو ہو گیا ہے. اسموکنگ کر دیں گے, چین اسموکرز بن جائیں گے. اور پھر ایکسیپٹنس بھی ہے کہ ہاں جی سنس ہمیں یہ پرابلم ہے اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں. اویلیبلٹی بھی آسان ہے, ایکسیسیبلٹی جب ہے تو بچے اس کے اندر ڈیلو ہو جاتے ہیں. وہاں پہ پھر ایک المیہ سا آ جاتا ہے کہ بچوں کی پرسنالٹی پوری طور پر ڈسٹروائے ہونے لگ جاتی ہے. جو وہ کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں کر پاتے, اور جو وہ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی نہیں کر پاتے. تو جب وہ درمیان کے راستے میں پھنس جاتے ہیں تو پھر یہ اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ اس کے اندر, اپارٹ فرام ڈرگس اور بہت ساری ایسی ایکٹیویٹیز ہیں, جیسے آپ سوشل میڈیا کی بھی بات کر رہی تھی, نیگیٹیوٹی اسپریڈ کرنا, وہاں سے بھی یہ تھوڑا سا شروع ہو جاتا ہے کہ بچے ایسے سائبر بلینگ میں یا ہراسمنٹ میں یا ایسی اور بہت ساری چیزوں میں ملوث ہو جاتے ہیں جو کہ ایکسیپٹیبل نہیں ہیں. بالکل, جو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. سدرا بالکل آپ کی بات ہے. میں جیسے احسان آپ نے سنا کہ میم نسا نے بھی اور سدرا نے یہ بات کی کہ ایک مثبت سوچ آپ کی زندگی میں کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ کے ارد گرد کے لوگ, اگر دیکھیں کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے, بالکل آپ اس میں جب ہم بات کرتے ہیں لوگ کیا کہیں گے, تو یوزلی میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کے دماغ میں ایک فیمیل جینڈر کا آتا ہے, حالانکہ یہ جینڈر فری ایک بالکل ورڈ ہے. لڑکوں پہ بھی اتنا ہی پریشر ہے احسان, آپ فیل کرتے ہیں کہ جتنا بچیوں پہ؟ جی یہ تو بالکل آپ نے صحیح کہا. اس سے پہلے آئی وڈ میں نسا کی ایک بات سے اگری کرنا چاہتا ہوں. آئی وش کافی اسکولز اور یونیورسٹیز میں اس طرح کی ٹیچرز یا کاؤنسلرز ہوئیں جو پیرنٹس کو یہ بات سمجھا سکیں کہ اگر ان کا بچہ فیل ہو جاتا ہے تو کوئی بات نہیں, آپ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ آپ کی اولاد ہے, آپ اس کے لیے بہتری چاہتے ہیں. کیونکہ ہمارے ساتھ کافی ہوتا تھا کہ ہمارے ساتھ یونیورسٹی میں جو بچے گیپ ایئر لیتے تھے کہ ہائی اسکول سے پہلے یہ اے لیولز او لیولز کے بعد ان کے اوپر بہت پریشر ہوتا تھا, اور اس کے بعد جب وہ جو گیپ ایئر ہوتا تھا اس میں آبویسلی آپ کے سارے فرینڈز آپ سے آگے جا رہے ہوتے ہیں اور آپ سب سے مطلب ایک سٹیپ پیچھے ہو جاتے ہو, اور آپ تیاری کر رہے ہوتے ہو کہ آپ اسکول میں دوبارہ اپلائی کرو گے, پر وہ آپ کے پاس بہت خالی دماغ بھی رہ جاتا ہے, جس کی وجہ سے کچھ لوگ جو ہیں اسکول تک ٹھیک ہوئیں گے لیکن اس گیپ ایئر میں ان کو تھوڑا سا سائڈ ٹریک ہو جائیں گے, تو وہ ڈرگز آ جائیں گی, وہ ڈپریس ہو جائیں گے کیونکہ ان کے وہ اپنے کلاس فیلوز یا اپنے فرینڈس کو دیکھیں گے کہ وہ پروگریس کریں. لیکن کمنگ بیک ٹو یور کویسچن, آف کورس لڑکوں کے اوپر بھی بڑا پریشر ہوتا ہے, لیکن فار سم ریزن یہ ہماری سوسائٹی جو ہے وہ اس کو دیکھتی نہیں ہے, کیونکہ لڑکا رو نہیں سکتے, لڑکے جو ہیں بہت مضبوط ہونے چاہیے. تو آبویسلی اب دیکھیں جب میں بھی 24 سال کا ہوں اور عروج بھی اتنی کیوں گی اوپر نیچے, تو ہم دونوں کی مطلب ہم ہیں تو سملر ایج کے, آبویسلی لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ لڑکا جو ہے بائی 26 سیٹ ہو جائے. بالکل, اب 26 میں آپ کا ماسٹرز آپ ابھی ختم کر کے آئے ہوتے ہو, آپ ماسٹرز, اور یونیورسٹی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ سب سے اوپر, آپ اپنے سینئر ایئر میں سب سے اوپر ہوتے ہو, اور جب آپ جاب مارکیٹ میں جاتے ہو تو آپ سب سے اوپر سے سب سے نیچے چلے جاتے ہو, کیونکہ آپ سب سے جونیئر لیول میں انٹر ہوتے ہو, انلیس اور انٹل آپ کسی اچھے گلوبل گریجویٹ ٹائپ پروگرام میں چلے جاؤ. بالکل ایسا ہی ہے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں آپ کی بات کو احسان میں اب عروج کی طرف لے کے جاؤں گی. عروج ایک تو یہ جیسے میم نسا نے بھی بات کی, احسان بھی کر رہا ہے, سدرا بھی یہ کر رہی ہیں کہ آپ اور حاجرہ بھی بالکل اسی چیز پہ فوکس ہوں گے کہ ایک ورڈ چینج کرنے کی ضرورت ہے, فیلئر. جی ہم اس کو موو آن کہہ سکتے ہیں, ہم اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ لیٹر کچھ بعد میں کچھ اچھا کوئی ایک سوٹیبل ورڈ آپ ایسا یوز کر سکتے ہیں
کہ ہم جتنے بھی انسٹیٹیوٹ ہیں ہم یہ فیلئر کا ورڈ ہی نکال دیں کہ آپ کی انفیکٹ کہتے ہیں کہ لفظ جو ہوتے ہیں وہ دانت رکھتے ہیں, لفظ دانت رکھتے ہیں اور کاٹ کھاتے ہیں. یہ ایک چیز ایسی ہے کہ جو ہمارے شاید سوشل نارمز ایسے ہیں کہ جہاں پر تو ہم, جیسے سدرا نے بھی کہا جی ایون ساتھ والی آنٹی نہیں بخشتی تو وہ تو پھر دور کی بات ہے. اور اب یہ جیسے احسان کی بھی بات ہوئی تو یہ کیا بچیوں پہ پریشر نہیں ہوتا کہ جی آپ کی عمر اب اتنی ہو گئی ہے, اوہ آپ کی شادی نہیں ہوئی ابھی تک, شادی ہو گئی ہے تو بچے نہیں ہوئے ابھی تک, بچے ہو گئے تو ابھی تک ایسے بچوں کو اسکول, مطلب ایک ایسا پش ہے جو آپ کو مسلسل ملے جا رہا ہے بچپن سے لے کے آگے تک. تو کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ پہلے تو میں سدرا جی اور احسان کی بات کو آگے لیتے ہوئے بولنا چاہتی ہوں یہ کہ جیسے لوگ ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں یا ڈرگس کی طرف چلے جاتے ہیں, اس میں مجھے لگتا ہے بہت بڑا ہاتھ گھر والوں کا بھی ہوتا ہے, کلوز ونس کا بھی ہوتا ہے, بیکاز I think the most important thing over here is having a good relationship with your close ones. Agar if you cannot confide in them, if you cannot share your things with them, and if you think that you will get some backlash because you're sharing things, and تو اس کی وجہ سے بچے جو ہیں ایون بڑے بھی بہت لونلی فیل کرتے ہیں, ان کے پاس کوئی راستہ نہیں رہتا. اور کیونکہ ہماری سوسائٹی میں جیسے یہ فیلئر کا لفظ یا اس طرح کے الفاظ یوز کیے جاتے ہیں جو کہ سمجھے جاتے ہیں کہ بندے کو موٹیویٹ کریں گے, تو یہ بہت ایک غلط سوچ ہے, کیونکہ یہ ورڈز بندے کو اور ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں اور انسان جو ہے بہت فیل کرتا ہے کہ وہ اس ایک ڈارک کارنر میں چلا جاتا ہے جہاں سے نکلنا کافی مشکل ہو جاتا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے زندگی کی دوڑ میں لوگوں نے بس ایک چیز سوچ لی ہے کہ آپ نے یہ بھی اچیو کرنا ہے, بیچلرز ہو گیا, ماسٹرز ہو گیا, اچھا آپ گھر پہ بیٹھی ہوئی ہو, آپ شادی کر لو, اب یہ کر لو. تو یہ ایک بہت ہی کلوز مائنڈیڈ سوچ ہے. یہ پیپل ڈونٹ تھنک آؤٹ آف دا باکس. پیپل وانٹ ٹو فالو ایوری تھنگ دیٹ you know their mothers have been doing, their grandmothers have been doing, things that have been going on for years, and progression ہماری سوسائٹی کے اندر بہت کم ہو گیا ہے. دوسری چیز میں بولنا چاہتی ہوں کہ انسان کے اندر خود بھی ایک کنٹینٹمنٹ بہت ضروری ہے ہونا, کیونکہ آپ جتنا بھی اچیو کر لیں کنٹینٹمنٹ نہیں ہوگی تو یو آر اے فیلئر. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل نہیں ایسا ہی ہے. یہ عروج بات یہی ہے کہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو دبا لینا, اپنی شخصیت کو ختم کر لینا, یہ ایک ایسی سوچ ہے جو صرف آپ کی اپنی زندگی تباہ نہیں ہوتی, آپ کے ساتھ رہنے والے تمام لوگ بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں. اور میں یہ سوچتی ہوں کہ جیسے میم نسا نے بولا کہ جو یہ کانسیپٹ ہے لوگ کیا کہیں گے, it's not black and white. You cannot say that it's entirely negative and there's nothing positive out of it. I feel like کہ جب آپ کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں at the back of your mind اچھی سوچ کے ساتھ ہی آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں پہ کیا امپیکٹ ہوگا, آپ کے گھر والوں پہ کیا. اچھا ہاجرہ, یہی بات ہم آپ سے کرتے ہیں کہ جیسے یہ بات ہو رہی ہے, ایک تو یہ ہو رہی ہے کہ منفی اور مثبت دو رویے آپ کے ایسے ہیں جو آپ کی زندگی کو سنوار بھی دیتے ہیں, آپ کی زندگی کو بگاڑ بھی دیتے ہیں. اس میں پازیٹیوٹی لانے کے لیے آپ کو خود سے بھی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. بعض اوقات آپ کی فیملی اتنی سپورٹیو نہیں ہوتی, بعض اوقات آپ کے معاشی حالات ایسے نہیں ہوتے کہ اس چیز کو آپ اپنے لے کے چلیں. تو حاجرہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں کہ کیا ہماری یہ روز کی بدلتی ہوئی ویلیوز نوجوانوں کو کتنا متاثر کرتی ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے؟ اچھا, میں سب سے پہلے روج کی بات کے ساتھ ایگری کرتی ہوں کہ آئی تھنک فیملی ریلیشنز میں آج کل اتنا گیپ آ گیا ہے کہ ہم کبھی مل کر بیٹھتے ہی نہیں ہیں. ہم کبھی بچوں سے نہیں پوچھتے کہ آپ کس چیز سے گزر رہے ہو, کیونکہ جو انگزائٹی اور ڈپریشن آئی تھنک وہ نظر نہیں آتا. وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح نارمل کوئی بیماری ہوگی. یو ہیو ٹو فیل دیٹ, اور آپ کا کوئی کنیکشن ہونا چاہیے جس سے آپ شیئر کر سکو, کیونکہ ہمارے یہاں پھر لوگ اس کو بھی دبانے کی کوشش کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے, یہ تو پاگل ہو گیا ہے. اور خاص طور پہ لڑکیوں پہ یہ بہت بڑا آئی تھنک ایک اسٹگما ہے کہ اگر وہ کسی انگزائٹی یا ڈپریشن سے جائیں تو ان کو تو بس کہا جاتا ہے کہ نہیں ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا. میرے اتنے جاننے والی ہیں, اتنی لڑکیاں جو کافی اس سچویشن سے گزرتی ہیں مختلف مسئلوں کی وجہ سے, تو ان کو ٹریٹمنٹ نہیں دیا جاتا صرف اس وجہ سے کہ تم پاگل ہو گئی ہو, تمہارے تو رشتے نہیں آئیں گے, لوگ کیا کہیں گے. تو آئی تھنک مینٹل النیس بھی ایک نارمل ہی النیس ہے جو باقی جس طرح بیماریاں ہیں, تو اس کو ٹریٹمنٹ دینا چاہیے تاکہ لوگ ٹھیک ہوں. کیونکہ اگر آپ کا برین ہی ٹھیک کام نہیں کر رہا, آپ ایک ڈر میں ہو اندر ہی اور آپ کسی سے شیئر نہیں کر سکتے, تو آپ اپنی لائف کے بیٹر ڈیسیجنس کیسے لوگے؟ آپ ایک خوف کی فضا میں جب آپ کی بالکل آپ ہر قدم اٹھاتے ہوئے ڈریں گے تو
پھر آپ آگے کیسے بڑھتے ہیں؟ جی آپ لائف کا کوئی بھی اچھا ڈیسیجن نہیں لے سکتے ہیں. آئی تھنک پیس آف مائنڈ از ویری امپورٹنٹ. میں تو یہ کہنا چاہتا تھا سب سے مزے کی بات عظمیٰ جی ہے کہ ہماری سوسائٹی جو ہے وہ خود ہی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ سکسیزفل کون ہے اور فیلئر کس کو کہتے ہیں. مطلب ہے اور وہ آپ کے ساتھ ایک ایسے سراؤنڈنگ میں ایک بیک گراؤنڈ میں آپ کے خود ہی چلتے رہے گا کہ اگر تم یہ جیسے روٹین کا یہ اسٹیپ کرو گے تو سکسیس ہے. اگر آپ وہ ان کی ایکسپیکٹیشنز کے مطابق ان کے وہ اسٹیپس فالو نہ کرو تو یو ڈکلیئرڈ اے فیلئر. بالکل احسان، یہ آپ کی بات ہمیں بہت انٹرسٹنگ لگی. ہم مزید آگے لے کے چلیں گے مگر ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں جیسے یہ بچوں نے بھی یہ بات کی کہ مثبت اور منفی یہ رویے آپ کی زندگی پہ کس قدر اثر انداز ہوتے ہیں. میم نسا، جیسے یہ بچوں نے بھی ابھی یہ بات کی، آپ کی بھی یہ چیزیں ایک ہم نے پچھلے دنوں میں بہت سارے ایسے واقعات اور ایسی چیزیں دیکھی جس نے ہماری بہت ساری معاشرتی قدروں کو میں ضرور کہوں گی کہ ان کو بھی بہت حد تک کیا ہے. کیا ہم یہ نہیں سمجھتے کہ بعض اوقات یہ چیز پازیٹیوٹی میں بھی آ سکتی ہے؟ اگر ہم کسی چیز کو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے تو یہ بھی تو ممکن ہے کہ بعض اوقات لوگ کیا کہنے کی وجہ سے جو کام آپ ایسا کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ نہیں کرتے تو وہ بہتری کی طرف بھی جاتا ہے. جی آپ نے بالکل وہ کہتے ہیں نا ڈھکے چھپے انداز میں کچھ معاشرتی جو ہمارے انسیڈنٹس وغیرہ پیچھے ہوتے رہے ہیں اور ان کو آئی تھنک یو آر ٹرائنگ ٹو ہائی لائٹ دیم. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. دیکھیے ہمارے معاشرے میں ہماری سوسائٹی میں لوگوں کو ایجوکیٹ ہونے کی ضرورت ہے اور اس طرح کا کوئی بھی مطلب انپلیزنٹ آپ کے ساتھ اگر انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اس کو اگر سامنے لایا جاتا ہے تو دیکھیے بہت سے لوگوں کا بھلا ہو جاتا ہے اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ کام ہونے سے رک جاتا ہے. جی اگر ہم اس اینگل سے اس کو لیں تو وہ کافی بہتری ہو جائے گی. اور دوسرا یہ جو ایک چیز ہے نا کہ لوگ کیا کہیں گے والا جو آپ کا ٹاپک ہے، اس میں نا مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ایجوکیٹ ہونے کی، ایجوکیٹ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو کلاسز اس کی لینی ہے اور سارا کچھ ہے. اٹس دا مائنڈ سیٹ. آپ کو اپنا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ چینج کرنا ہے اور اپنے مائنڈ میں اچھے اور برے کی تمیز خود بنانی ہے. اور ایکچولی یہ جو بچے ہیں ابھی یہ تو آئی تھنک تھوڑا سا یونیورسٹی وغیرہ کرائے ہیں، اس سے پہلے جب یہ ہوئے ہوں گے تو یہ بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہوئے ہوں گے اپنے ٹیچرز اور اپنے پیرنٹس کے اوپر نا. تو پیرنٹس جو ہیں دے اینڈ دا پیرنٹس اینڈ دا ٹیچرز یا جو بھی ان کو پڑھاتے تھے، they need to be educated to understand these children in a better way. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے یہ ہے کہ میں ایک ہمیشہ ٹرم یوز کرتی ہوں کہ سپوز میڈیا پہ پھر آ کے میں بیٹھتی ہوں تو میڈیا پروف بچہ بنائیں آپ اپنا. بالکل صحیح. اس کے لیے یو نو واٹ، اس کے لیے آپ کو ایفرٹ کرنا پڑے گا ٹو ٹیل یور چائلڈ. دیکھیے میڈیا جو بھی ہے جیسا اس کے اندر خزانہ ہے، آپ اپنے بچے کو اس خزانے کی طرف لے کے جائیں. یو نو دا پیرنٹ، آج کا پیرنٹ اور ٹیچر ڈبل چیلنجز وہ فیس کر رہا ہے بیکاز آف دس میڈیا. اور وہ صرف بیٹھا نہیں رہے بلکہ وہ اپنے بچے کو گائیڈ کرے اچھائی اور برائی بتانے میں. اور اچھائی اتنی زیادہ ہے، لائک 90% آپ کہہ سکتے ہو کہ اس کے اندر اچھائی ہے، اس کے اندر نالج ہے، اس کے اندر اور بہت کچھ ہے. اپنے بچے کو اس کی طرف لے کے آئیے آپ. ٹھیک ہے. اور دوسرا وہ جو آپ کا کوشچن تھا پہلے کہ جو اس طرح کے انسیڈنٹس ہوتے ہیں اور لوگ چھپا لیتے ہیں، وہ بھی ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ پیرنٹس کو یا جو بھی اس سے ریلیٹڈ لوگ ہوتے ہیں ان کو ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ بھلائی ہوتی ہے معاشرے میں، اس سے بہت سارا اس چیز کا تدارک ہوتا ہے، یہ چیز روکی جا سکتی ہے. اسلام میں بھی تو دیکھیے نا سزا اور جزا کا کتنا کلیئر کانسیپٹ ہے. کھل کے سزا کو اور جو بری چیز ہے اس کو سامنے لا کے اس کو
उसको सही सजा दे के उसको खत्म करने का होता है। ये जो बिल्कुल, छुपा लेने वाला रवैया है ना, बिल्कुल लोग क्या कहेंगे, हाईलाइट, बिल्कुल इस कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल आप निगेट करते हैं। बिल्कुल सही है। मैम निसा ऐसे ही कह रही हैं। अच्छा सिद्रा, जैसे अभी मैम निसा ने भी ये बात की है कि हाईलाइट करते और चीज़ों को बाज़ का छुपाना बहुत हद तक नुकसानदेह साबित होता है। ऐसा नहीं होता कि वो फ़ायदेमंद होती हैं, बल्कि शायद वो बहुत हद तक नुकसान में चली जाती हैं। अच्छा, मगर कुछ रद्द अमल ऐसे फौरी तौर पे दिया जाता है चीज़ों को जाने बगैर कि इसकी असल हकीकत क्या है। जैसे आप चूँकि यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के साथ होती हैं, तो मैं ये ज़रूर बात करूँगी, मैं यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लूँगी, कि लाहौर की एक यूनिवर्सिटी में एक बच्चे ने प्रपोज़ किया बच्ची को, और उन्होंने उस चीज़ को जाने बगैर, देखे समझे बगैर उनके फ्यूचर को 1 सेकंड में कट करके रख दिया। आप इसके लिए कुछ और भी ऐसी सिचुएशंस आ सकती थी। बेशक हमारी मुआशरती या समाजी कदरें ऐसी चीज़ों की इजाज़त नहीं देती, मगर इस चीज़ को हम किसी बेहतर तरीके से, कि जो उनको एक चीज़ पे उन्होंने कितना नेगेटिव, आई डोंट नो कि वो बच्चे आप किस हाल में होंगे किस नहीं, आप क्या कहती हैं? हमारे यहाँ थोड़ा सा इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़रोग है कि हम अंडर द कारपेट चीज़ों को कर देते हैं। फैसिलिटीज़ हमारे पास, इदारे हर चीज़ के मौजूद हैं। जैसे हाजरा साइबर हरासमेंट की बात करी थी, आपने भी हरासमेंट की बात की, हर चीज़ का लॉ पास हुआ हुआ है, लेकिन उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वहाँ पे हम थोड़ा सा हर चीज़ को अंडर द कारपेट करते हैं। बिल्कुल सिद्रा, प्लीज़ ज़रा क्विक रिएक्शन दीजिएगा, हमारे पास 5 मिनट रह गए हैं और हमने जल्दी से क्विक लेना है। मैंने इन तीनों की तरफ भी कोई मसला नहीं है। इसमें यही है कि यूनिवर्सिटी या जो भी इदारे इस तरह के फौरन जो रिएक्शंस देते हैं बगैर सोचे समझे, वो सिर्फ अपनी इमेज सेविंग या फेस कीपिंग के लिए या इंप्रेशन मैनेजमेंट को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि वो कमर्शियलाइज तरीके से देख रहे होते हैं। वो ये नहीं देखते कि उनके इस एक डिसीजन से 2 बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो तबाह हो सकता है। आप कोई वैसे अगर आपने कोई पॉलिसीज बनाई हुई है उसके मुताबिक आप कहते हैं कि ये सही बात नहीं है, या आप उनको थोड़ी सी वार्निंग देते हैं, लेकिन उनका मुस्तकबिल ख़राब करने जो है, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट सी बात है। एक्सट्रीम हमारे जो डिसीजन मेकिंग है, हमारे यहाँ न्यूट्रलिटी नहीं है, या फिर हम कहते हैं कि या तो है या फिर नहीं है। बिल्कुल, इसमें दरमियाना रवैया नहीं है कि हम यही देखते हैं कि एक अच्छा एहसान, जैसे ये सब इसी बात पर आ रहे हैं, आपने भी क्विक, मुझे फ़ौरन तीनों से मैं आपसे रिस्पॉन्स लूँगी कि जैसे फ़ौरी रद्द अमल, एक फ़ौरी रद्द अमल में क्या चीज़ें आ सकती हैं कि जिसमें आप अपने एंगर को, अपनी पर्सनैलिटी को, इन चीज़ों को बैलेंस रख के फ़ौरन आगे बढ़ें? देखिए जी, आजकल एवरीबडी इज़ अ कीबोर्ड वॉरियर। बाद में होती है, सब कुछ सारे पहले शुरू करना कर देते हैं, कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं। दे डोंट रिस्पेक्ट कि अदर आप किसी की प्राइवेसी इन्वेट कर रहे हो या आप किसी की पर्सनल स्पेस में घुस रहे हो। तो आई वुड से कि अगर आप मतलब आप जस्ट अपने आप को सिचुएशन में रख के सोचा करें बिफोर यू डू समथिंग ऑन सोशल मीडिया, कि अगर आपके साथ ही कोई करेगा तो हाउ हर्ट will you be? ये एहसान वैसे मुमकिन नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता है, you're never going to be such thing। अच्छा, आप मुझे बताएं अरूज, आप क्या कहती हैं? मैं ये कहती हूँ कि क्योंकि सोशल मीडिया एक्सेसिबल है हर किसी के पास, तो कोई बाउंड्री नहीं रही। इट्स नॉट रिलीजन बाउंड, इट्स नॉट एथनिसिटी बाउंड। तो आप कुछ भी पोस्ट करते हैं, आपको ये सोचना चाहिए, जैसे एहसान कह रहा है, कि ये चीज़ दुनिया देख सकती है, ये चीज़ किसी को किसी तरीके से अफेक्ट कर सकती है। आपका प्रिविलेज किसी और के पास नहीं हो सकता, आपकी प्राइवेसी किसी और के पास नहीं हो सकती। तो आपको कंसिडरेट होना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन द सोसाइटी टू आई मीन इट्स अ डिफिकल्ट थिंग, बट आई थिंक just taking a baby step towards cutting somebody a slack, like if somebody has posted something, ज़रूरी नहीं कि आप उसी वक्त comment कर दें या आप उसको कहें कि आपने ये पोस्ट क्यों किया, या आपने कपड़े क्यों पहने हुए थे, आपने ये क्यों किया हुआ था। हर किसी का अपना एक आइडेंटिटी है। आई थिंक हम सब इतने बड़े हैं कि हम समझ सकें क्या सही है क्या गलत है। बिल्कुल सही है जी। हाँ हाजरा, आप बताएं। मुझे लगता है कि अगर मतलब मैं उस लाहौर वाले इंसिडेंट का एक बात करना चाहूँगी कि अगर उन्होंने एक किया है तो इट वाज अ साइन ऑफ लव। हम इतनी हेट्रेड देखते हैं, तो अगर उन्होंने एक ये चीज़ की थी तो उस पर इतना बड़ा रिएक्शन नहीं देना चाहिए था, क्योंकि दोनों का अपना वो पर्सनल डिसीजन था। सो उसमें हम लोग कोई भी नहीं थे, हमारी इन्वॉल्वमेंट बनती ही नहीं थी जितना हमने उसको सोशल मीडिया पे क्रिटिसाइज़ किया। और फिर यूनिवर्सिटी वालों को, क्योंकि ये सोशल मीडिया का इतना प्रेशर था कि उनको यूनिवर्सिटी से निकालना पड़ा, उन बच्चों का फ्यूचर नहीं देखा। और सोशल मीडिया पे लाइफ इतनी फेक है कि अगर लोग उसको देख के
مطلب وہ کہتے ہیں کہ اگلے کی لائف اتنی اچھی ہے ہماری نہیں, تو وہ بھی ایک پریشر ہے. سو آئی تھنک آپ کو کسی اور کی لائف دیکھ کے یہ نہیں کرنا چاہیے کہ میری لائف ایسی کیوں نہیں. اگر کوئی اپنے حال میں خوش ہے تو اس میں خوش ہونا چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم اس کو کرٹیسائز کریں یا برا کہیں. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ آپ کا احسان, آپ کا حاجرہ, آپ کا عروج, آپ کا میم نسا, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اپنے قیمتی وقت سے نکالا. سدرا آپ کا بہت شکریہ. اب آپ نے یہ تمام باتوں کے بیچ میں سے اگر ہم ایک نتیجہ نکالیں تو وہ صرف ایک یہی نکلتا ہے کہ پازیٹیوٹی, ایک مثبت رویہ آپ کی زندگیوں کو کتنی بہتری لا سکتا ہے. زخموں پہ مرہم رکھنا سیکھیے, زخموں کو ادھیڑیے مت, ایک احساس بننے والے رکھیں کہ یہ نہیں, اور یہ مت سوچیں کہ لوگ کیا کہیں گے. بلیو می, لوگ اینڈ میں یہی کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.